یہ کائنات کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خاصہ ہے کہ جسم و روح کے ساتھ سر کی آنکھوں سے عالم بیداری میں اللہ کا دیدار کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اس سے پہلے کسی نبی کسی رسول کو یہ منصب عطا نہ ہوا۔ ہاں، خواب میں اللہ پاک کا دیدار کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے، لیکن جاگتے ہوئے دنیا میں اللہ کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے کیا، کسی اور نے نہیں کیا۔ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو جو آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہی آپ کے جان کے دشمن بن گئے اور بہت ستایا۔ آپ کے جان نثار صحابہ کرام پر اذیت و تکلیفوں کے پہاڑ توڑے گئے، بہت ستایا گیا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے قبیلے کا، بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی ہے، اس میں ان کو محصور کر دیا، قید کر دیا، 3 سال تک یہ اس گھاٹی میں رہے۔ شعب ابی طالب اس گھاٹی کا نام تھا، شعب کہتے ہیں گھاٹی کو، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک جگہ تھی۔ ان کو محصور کر دیا اور تمام قریش نے، تمام قبیلوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا۔ کس لیے؟ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو آپ کے قبیلے والے اگرچہ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے، ان میں بہت سے افراد ایسے تھے جو آپ پر ایمان، لیکن رشتہ داری اور غیرت کی وجہ سے، قبیلے کے ایک ہونے کی وجہ سے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ وہ اس گھاٹی میں 3 سال تک محصور رہے، قید رہے، نہ کوئی کھانا پانی اندر جاتا نہ اندر سے باہر آتا، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان پتے کھانے پر مجبور ہوئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلکتے تھے، بھوک سے بلکتے تھے۔ یہ 3 سال تک جو سخت ترین عرصہ گزرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے قبیلے والوں پر، صرف اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئی۔ آپ کے جانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، قلب اطہر رنجیدہ ہو گیا۔ پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، حضور علیہ السلام کو اور صدمہ ہوا، اور اتنا صدمہ ہوا کہ اس سال کہ جس سال حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پر ملال ہوا، ابو طالب انتقال کر گئے، اس سال کا نام عام الحزن رکھا، دکھوں کا سال، غموں کا سال۔ اتنا شدید صدمہ تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب حضور علیہ السلام کفار قریش سے مایوس ہو گئے ان معنوں پر کہ آپ نے یہ جان لیا کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ میری بات نہیں سنیں گے، تو پھر آپ نے طائف کی طرف سفر اختیار فرمایا، اور طائف کے اس وقت 3 بڑے بڑے سردار تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت دینے گئے، ایمان کی دعوت دینے گئے، لیکن انہوں نے نصیحت قبول کرنے کے بجائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی، حضور کو جھٹلایا اور نبوت کو تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور پھر حضور علیہ السلام پر سنگ باری کی گئی جس میں نازنین لہو لہان ہو گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، وہ بھی زخمی ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ غمگین تھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو غمگین دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ جب بھی حضور علیہ السلام کو مشقت پہنچی نا، آپ قرآن پڑھیں، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوتی، فصبر، اے محبوب صبر کیجیے۔ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی یہ تکلیفیں پہنچیں۔ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تسلی، بلکہ حضور جب تک مکے میں رہے اور کفار قریش کی طرف سے، کافروں کی طرف سے جب بھی کوئی اعتراض ہوتا، آپ کی توہین کی جاتی تو آپ جواب نہ دیتے، آپ کا رب جواب دیتا۔ سورہ لہب آپ پڑھیں، ابو جہل نے، ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا لیکن مشرک تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ تبا لک، کہ آپ معاذ اللہ برباد ہو جائیں۔ اللہ نے جواب دیا، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو گیا، نہ اس کو اس کا مال کام آیا، نہ اس کا کمایا ہوا اس کو کام آیا۔ حضور نے جواب نہیں دیا، اللہ پاک نے جواب دیا۔ تو یہ محبوب کی شان ہے۔ ظاہر بینوں نے، یعنی ظاہر کو دیکھنے والوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ دائی حلیمہ کی بکریاں چراتے تھے، یہ نہیں دیکھا کہ یہی بکریاں چرانے والا عرش پر بھی گیا تھا۔
ظاہر بینوں نے یہ دیکھا کہ ان انگلیوں سے روٹی کے ٹکڑے توڑتے تھے، کیا یہ نہ دیکھا کہ اسی انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ امام اہل سنت کو پڑھیں، عشق رسول بھی ناز کرے، عشق اور محبت بڑھ جائے، فرماتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، بنے 2 جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ پھر تمنا اور حسرت دیکھیں امام اہل سنت کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش ایسا ہو صبا وہ چلے کہ باغ پھلیں وہ پھول کھلیں، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تم نے یہ تو دیکھا کہ بکریاں چرائیں، یہ نہ دیکھا یہی محبوب عرش اعظم پر گئے اور مقام خاص میں لامکاں پہنچے، اللہ کا دیدار کیا۔ بڑا پیارا شعر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، بکریاں جس نے چرائی تھی حلیمہ تیری، ارے عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، عرش پر وہ ہی گیا تھا مجھے معلوم نہ تھا، کیونکہ نور حق جلوہ نما تھا۔ کافروں نے اعتراض کیا تھا، قرآن پڑھ کے دیکھیں آپ، انہوں نے کہا کہ مالی حاضر رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ تو بازاروں میں جاتے ہیں ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، یہ تو ہماری طرح ہے۔ یہ کس نے کہا؟ کافروں نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری طرح ہے، بشر مثلکم، یہ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ اللہ اکبر۔ جواب دیکھو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے قرآن میں حضور نے کافروں سے فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن آگے کیا فرمایا یوحا الیہ، لیکن اپنی طرح نہیں سمجھنا، مجھ پر وحی آتی ہے، میں رب کا محبوب ہوں۔ تو انہوں نے ظاہری صورت کو دیکھا اور کہا ہماری طرح ہے، لیکن پھر سرکار نے صحابہ سے کیا فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وَيُطْعِمُونِ رَبِّي وَيَسْقِينِ، کہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب حضور نے صوم وصال رکھے، پے در پہ روزے رکھے، بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ، اس کو کہتے ہیں صوم وصال، روزے پہ روزہ، بغیر کچھ کھائے پیے اگلے دن کا روزہ۔ میرے آقا نے صوم وصال رکھے، صحابہ کرام تو ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے تھے، جب صحابہ نے دیکھا تو وہ بھی روزہ رکھنے لگے۔ حضور نے دیکھا کہ ان میں کمزوری آ گئی، نکاہت آ گئی، صحابہ کرام نڈھال ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا، تم نڈھال ہو رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے کہا ہم بھی آقا کی ادا کو ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا نے اس وقت فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میری طرح ہے، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ تو کافروں کے سامنے فرمایا سرکار نے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اگر وہاں پر نبوت، وہاں پر معجزات کا اظہار ہوتا تو یہ اندیشہ تھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا بیٹا نہ بنا لے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کر دیا۔ انہوں نے صرف 4 معجزات دکھائے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، اکھیارا بنانا، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، جو کچھ گھر میں چھپاتے تھے آپ خبر دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو 4 معجزات عطا فرمائے، صرف 4 معجزات دیکھ کر عیسائیوں نے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور شرک کر دیا۔ میرے آقا تو سراپا سرتا پا معجزہ بن کر تشریف لائے۔ تو
تو اس لیے کافروں سے فرمایا میرے اگرچہ کتنے معجزات ہیں لیکن سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، بشر ہوں، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بشر ہوں، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ لیکن صحابہ سے کیا فرمایا؟ کیونکہ یہاں پر کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، یہاں کوئی شرک کا خطرہ نہیں ہے، اس لیے صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی، میری طرح کون ہے تم میں سے کوئی میرے جیسا نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے۔ تو مفتی صاحب اسی کو قرآن و حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شعر فرماتے ہیں، بارہا جس نے کہا تھا انا بشر، اس نے من رآنی بھی کہا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ حضور کی حدیث ہے، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اس نے کیا دیکھا؟ حق، کہ میری شکل میں شیطان، آپ کو پتہ ہے دو ایسی ہستیاں ہیں کہ اگر وہ خواب میں آئیں تو وہی خواب میں آئیں گی، ان کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ان کی شکل میں شیطان، وہ بتائیے کون ہے؟ ایک تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جلوہ دکھائیں، اللہ ہمیں وہ آنکھیں نصیب فرمائے۔ تو جس کو جلوہ دکھائیں اس کے خواب میں تشریف لائیں، فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، زندگی بھر اگر اس نے نہیں دیکھا نا بیداری میں، جس نے خواب میں جلوہ دیکھا تھا، تو پھر وقت نزع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ جب جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو حضور کا دیدار ہوتا ہے، اور دیدار کرتے کرتے بندہ دنیا سے جاتا ہے۔ کیا شان ہوگی اس مومن کی کہ جو نبی پاک کی زیارت کرتے کرتے دنیا سے جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ دوسری ہستی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، عاشق اکبر، ان کے شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء خواب میں آئے تو وہ وہی ہوں گے، ان کی شکل بنا کر شیطان خواب میں نہیں آ سکتا۔ دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، ان کی شکل میں بھی شیطان نہیں آ سکتا، یار غار اور یار مزار۔ تو پیارے بھائیو، واقعہ معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ وہ معجزہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لمحے میں، ایک لمحے میں، رات کے مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، آسمانوں کی سیر کی، پھر سدرۃ المنتہا پہنچے، پھر مستویٰ پہنچے، پھر عرش پہنچے، پھر لامکاں پہنچے، اللہ پاک کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، واپس آئے، حضرت موسیٰ ملے علیہ السلام، نمازوں کا تخفیف کرنے کا مشورہ دیا کہ نمازوں کو کم کروائیے، ورنہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھیں معراج کی رات۔ پھر واپس گئے، 5 کم ہوئی، پھر آئے، حضرت موسیٰ ملے، کہا کہ پھر جائیے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، پھر آئے، پھر گئے، یوں 9 بار آپ گئے، اللہ کا دیدار کرتے، پھر واپس آتے۔ آپ کہتے ہیں 1 مرتبہ معراج ہوئی، حضور کو 9 مرتبہ معراج ہوئی، ایسا رب کا دیدار کیا، آنا جانا ہوا، یوں 50 کی 5 رہ گئی۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، ہمارا کلام تبدیل نہیں ہوتا، جو پڑھے گا 5 اس کو ثواب ملے گا 50 کا۔ سبحان اللہ، ہمارا کلام تبدیل نہیں ہوتا، جو پڑھے گا 5 اس کو ثواب 50 کا ملے گا۔ تو واقعہ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک یہ قطعی ہے، اس کا جو بھی انکار کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ باقی بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر، جو اس کا انکار کرے گا وہ گمراہ و بددین ہے، اور لامکاں تک اللہ پاک کا دیدار کرنا، جو ان باتوں کا انکار کرے گا وہ خاطی یعنی خطا پر ہے۔ سفر معراج کے 3 حصے ہیں، کتنے حصے بولیے؟ ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اس پورے سفر کو کہتے ہیں اسرا۔ کیا کہتے ہیں؟ اسرا۔ ویسے تو پورے سفر کو ہی سفر معراج کہتے ہیں، لیکن علماء نے یہ تقسیم کی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کو کیا کہتے ہیں؟ اب یہ یاد رکھیے گا، یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں، کیا ہے؟ اسرا۔ اور پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا، اس کو کہتے ہیں معراج۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکاں،
اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کا دیدار کرنا، اس کو کہتے ہیں اعراج یا عروج۔ کیا کہتے ہیں؟ اعراج یا عروج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے شروع فرمایا۔ واقعہ معراج کو اگر ایمان کی نگاہ سے دیکھیں تو اس کو تسلیم کرنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اگر سطحی نگاہ سے دیکھیں اور سرسری نگاہ سے دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ لمحے بھر میں، رات ہی رات میں، اور رات کے بھی مختصر سے حصے میں کروڑوں اربوں میل کا سفر کر جانا اور اس دنیا سے دوسری دنیا تک منتقل ہو جانا اور پھر وہاں سے واپس آنا، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ لیکن اگر نگاہ ایمانی سے دیکھیں اور ایک عقل کی گہرائی سے دیکھیں تو عقل اس کو تسلیم کرے گی کہ قرآن پاک میں جب واقعہ معراج شروع ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ واقعہ معراج کو اللہ پاک نے اپنی ذات سے شروع فرمایا، اپنی ذات سے اس کا بیان فرمایا کہ میرا محبوب خود نہیں گیا بلکہ اس کو لے جانے والا اس کا رب ہے، اور رب تبارک و تعالی ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، ہر قسم کی کمزوری سے، نقاہت سے پاک ہے۔ وہ قادر مطلق ہے جس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، جو چاہے کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس محبوب کو لے جانے والا اس کا رب ہے۔ معراج محبوب نے خود سے نہیں کی بلکہ ان کو ان کے رب نے سیر کروائی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، رب تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہی رب کہ جس نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا۔ آج زمین کا پورا چکر انسان نہیں لگا سکتا، آسمان تک جا نہیں سکتا، آسمانوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر، اس آسمان و زمین کو اللہ پاک نے 6 دن میں تخلیق فرمایا۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارے رب نے آسمان و زمین کو 6 دن میں بنایا۔ وہ رب کہ جو کسی شے کو وجود بخشنا چاہے، کسی کو وجود دینا چاہے تو ایک حکم کن فرمائے تو وہ ہو جائے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ہم جس چیز کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ جس رب کی شان یہ ہو کہ جس کے بارے میں جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم فرمایا، بغیر کسی پلر کے، بغیر کسی ستون کے، آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا۔ فرمایا وما امرنا رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے، جس کا حکم پلک جھپکنے سے پہلے نافذ ہو جائے، وہ رب قدیر جو خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، وہ اپنے رب کو اگر سیر کرائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا محبوب تھوڑی گیا بلکہ میں اپنے محبوب کو لے جانے والا ہوں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان، تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر، یہ قدرت خدا بندی کی نشانی ہے، یہ مثال ہے واقعہ معراج۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یوں سمجھے کہ ایک پہلو ہے اور قدرت خدا بندی کی نشانی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ 2 اصطلاح استعمال ہوتی ہیں، علماء 2 اصطلاح استعمال کرتے ہیں، طی زمان اور طی مکان۔ طی زمان اور طی مکان۔ طی زمان فاصلوں کا، طی زمان وقت کا سمٹ جانا، وقت کا کم ہو جانا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ اسی طرح طی مکان، فاصلوں کا کم ہو جانا، فاصلوں کا سمٹ جانا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے۔ طی زمان کی مثال کہ وقت کم ہو جائے، وقت سمٹ جائے۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ایک قوم پہ سے گزرے جس کی بستیاں گری ہوئی تھیں، گھر ٹوٹے ہوئے تھے، اور جو اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے ان پر عذاب آیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو ان کو کیسے زندہ فرمائے گا، تو ان میں کیسے جان ڈالے گا کہ ان کے اوپر بستیاں گر گئیں، یہ بستیوں کے نیچے دب گئے، تو ان کو کیسے زندہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال تک حالت موت میں رکھا، آپ کو موت دے دی۔
100 سال تک آپ نے اپنا کھانا پانی بھی ساتھ لیا ہوا تھا، آپ کی سواری تھی جس پر بیٹھ کر آپ اس بستی کی طرف گئے، 100 سال تک آپ کو موت کی حالت میں رکھا، 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا کتنا وقت یہاں ٹھہرے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا 1 دن یا اس سے بھی کم وقت، اور اس 100 سال میں نہ آپ کا کھانا خراب ہوا نہ پانی خراب ہوا۔ پھر فرمایا فانظر الی العظام کیف ننشزها، کہ اے عزیر اب دیکھو اپنے گدھے کی طرف، اپنی سواری کی طرف۔ آپ کی سواری کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی تھی، آپ کی سواری کا ریزہ ریزہ اڑ گیا تھا، 100 سال کا عرصہ گزرا، آپ کا کھانا بھی سلامت، پانی بھی سلامت، آپ کا جسم بھی سلامت، اور آپ کو یہ 100 سال کا وقت ایسے لگا جیسے کہ 1 دن یا آدھا دن، جبکہ آپ کی سواری کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے آپ کی سواری کو زندہ فرمایا، کہا کہ اپنے گدھے کی طرف، اپنی سواری کی طرف دیکھو، ہم کیسے اس کو گوشت پہناتے ہیں، کیسے اس کو تیار کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ پاک نے آپ کی سواری کو زندہ فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ 100 سال کا وقت حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے طی زمان تھا، وقت کم ہو گیا، آپ کو ایسا لگا کہ 1 دن یا آدھا دن، جبکہ سواری پر وہ پورا 100 سال کا عرصہ گزرا۔ لیکن حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے وہ وقت سمٹ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اسی طرح طی مکان، فاصلوں کا کم ہو جانا۔ حضرت آصف بن برخیہ، سورہ نمل 19واں پارہ، اس میں آپ یہ واقعہ پڑھیں گے، قرآنی واقعہ، کہ حضرت آصف بن برخیہ جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کے ایک فرد تھے اور آپ کے وزیر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھجوایا، اس کو اپنے پاس بلوایا۔ اس کا ایک بہت بڑا تخت تھا، 80 ہاتھ چوڑا، 40 ہاتھ لمبا، بہت بڑا تخت تھا جس پر بیٹھ کر وہ حکومت کرتی تھی، اور سینکڑوں میل کا فاصلہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملک سبا کا۔ جب وہ آنے لگی آپ کی طرف تو آپ نے فرمایا اپنے درباریوں سے کہ کون ہے جو ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ تو ایک جن کھڑا ہوا، قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، ایک طاقتور جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ کے دربار کے ختم ہونے سے پہلے، مجلس کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دوں گا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ فاصلہ کتنا تھا؟ 1 مہینہ جانے کا، 1 مہینہ آنے کا، سینکڑوں میل کا فاصلہ۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہیے، تو حضرت آصف بن برخیہ کھڑے ہوئے کہا قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں وہ تخت لے کر آؤں گا پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ سینکڑوں میل کا فاصلہ، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور جیسی نگاہ نیچے کی تو وہ تخت آپ کے سامنے موجود تھا، فاصلہ سمٹ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ واقعہ معراج انہی 2 خصوصیات پر مشتمل ہے کہ جس میں فاصلہ بھی سمٹ گیا اور وقت بھی سمٹ گیا، کنڈی ہلتی رہی، بستر گرم رہا، اور میرے آقا اللہ پاک کا دیدار کر کے واپس بھی آ گئے۔ اور اس دور میں بھی کافی اڑ گئے تھے، نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دور میں بھی اڑے ہیں، ہم نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صدیق اکبر کے پاس گیا پورا ٹولہ کافروں کا کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے بھی ان کو جو ہے نا لاجواب کر دیا، اور آپ نے فرمایا میرے نبی نے کہا ہے تو سچ کا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ ایسی تھوڑی صدیق اکبر ہیں، آج پہلو میں موجود ہیں، یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے سب کا احسان اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کا احسان، اس کا بدلہ اللہ قیامت کے دن اتارے گا، جب جنت کے ہر دروازے سے سیدنا صدیق اکبر کو پکارا جائے گا۔ شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اللہ اکبر۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے،
محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے۔ میرے آقا نے ایسا صلہ دیا۔ اور صدیق اکبر کا عقیدہ بھی تو دیکھو کیسا عقیدہ تھا کہ میرا جب انتقال ہو جائے، میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ حضور کے روضے پر لے جانا اور اجازت طلب کرنا، یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں اور آپ کے پہلو میں آرام کرنا چاہتے ہیں، یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ فرمایا اگر اجازت ملے تو مجھے دفن کرنا، ورنہ مسلمان جہاں چاہیں دفن کر دیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے صاحبزادے آپ کا جنازہ لے کر روضہ رسول پر حاضر ہوئے، عرض کی ھذا ابو بکر یستأذن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ ابو بکر ہیں، اور یہاں اجازت طلب کرتے ہیں۔ روضہ اطہر سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق، محبوب کو محبوب سے ملا دو کیونکہ محبوب اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ شان تھی ہمارے آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وقت بھی سمٹ گیا، فاصلہ بھی سمٹ گیا، اور اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی۔ کافر اس وقت بھی نہیں مانتے تھے اور وہ اٹک گئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم ہر طرف سے تو رسوا ہو گئے، اب انہوں نے کیا کہا، اچھا آپ اگر بیت المقدس گئے تھے تو پھر بتائیے بیت المقدس کے پلر کتنے، بیت المقدس کے دروازے کتنے، بیت المقدس کے محراب کتنے۔ اب یہ اوٹ پٹانگ سوال انہوں نے کافروں نے شروع کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے اس کے دروازے کتنے، اس کے محراب کتنے، اس کے پلر کتنے، اس کے ستون کتنے۔ حالانکہ بے وقوفوں کو اتنا علم نہیں تھا کہ ان چیزوں کا علم نہ ہونا نہ پہنچنے کی دلیل تھوڑی ہے۔ بھائی آپ مسجد میں موجود ہیں، اب میں پوچھوں اچھا مسجد سے آ رہے ہو بتا پنکھے کتنے تھے، اب بولو گے دماغ خراب ہو گیا، میں پنکھے دیکھنے گیا تھا کیا وہاں پر، کیونکہ اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہوتی بندے کی۔ اب میں بولوں نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو بھائی، تم گئے نہیں ہو اس کا مطلب ہے۔ بولو وضو خانے کی ٹوٹیاں کتنی ہیں بتاؤ، تم گئے تھے نا وضو خانے میں، کتنے نلکے لگے ہوئے، بولے بھائی دماغ خراب، میں کیا نلکے گننے گیا تھا وہاں پر۔ اب اس طرح کے سوالات کافروں نے شروع کر دیے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی نرالی ہے۔ اللہ پاک نے جب ملاحظہ فرمایا کہ کافر اس طرح کے سوالات کر رہے ہیں، مسجد اقصی بیت المقدس کو محبوب کے سامنے کر دیا۔ اب میرے آقا بیت المقدس کو دیکھتے، اس کے پلر گنتے اور کافروں کو جواب دیتے، اس کے دروازے محراب گنتے اور کافروں کو جواب دیتے، اور یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ظاہر ہوا کہ آپ کا معراج کا معجزہ سیدنا صدیق اکبر نے سب سے پہلے تسلیم کیا، کافروں نے انکار کیا، وہ خائب و خاسر ہوئے، لیکن سیدنا صدیق اکبر صدیق کہلائے۔ مسجد اقصی کو حضور دیکھتے تھے اور پھر بیان فرماتے تھے۔ پھر موجودہ دور میں، یہ تو سائنس کا دور ہے نا، اس دور میں تو اس واقعے کو سمجھنا اور آسان ہے۔ آج سے اگر 1000 سال پہلے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا کہ بھائی لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا ایک محل ہوا میں اڑ سکتا ہے تو بتائیے کوئی مانتا؟ کیونکہ ہماری عقل جو نا محدود ہے، اور پہلے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت خداوندی کے قانون سے ناواقف تھے، تو جو چیز عقل میں نہیں آتی تھی انکار کر دیتے تھے۔ اب اگر 1000 سال پہلے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا کہ ہزاروں ٹنوں کے حساب سے، ٹنوں منوں کے حساب سے وزنی لوہے کا بنا ہوا محل، لوہے کا بنا ہوا گھر یہ ہوا میں اڑ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں مانتا۔ لیکن آج ہوائی جہاز کو سب تسلیم کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہاں لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، کھانے کی جگہ ہوتی ہے، سب کچھ ہے، وہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ آج سے کوئی 500 سال پہلے کئی دعویٰ کرتا کہ بھائی ایک بٹن سے ہزاروں لاکھوں مشینیں حرکت کرنا شروع کر دیں، ہزاروں لاکھوں پنکھے جو ہے حرکت کرنا شروع کر دیں، اور ایک بٹن سے ہزاروں لاکھوں لائٹیں، پنکھے، مشینیں سب بند ہو جائیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ 500 سال پہلے بندہ انکار کر دیتا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن پاور ہاؤس میں بیٹھنے والا ایک بٹن دباتا ہے،
ہزاروں لاکھوں پنکھے تو لائٹیں تو سب روشن ہو جاتا ہے، ایک بٹن سے سب بند ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن پہلے اس کا انکار کرتے تھے، ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہماری عقل تو محدود ہے، اور آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ نے انسان کو کیسی طاقت، کیسی صلاحیت اور کیسی قدرت دی ہے کہ ایک بٹن سے سب کچھ بند، ایک بٹن سے سب کچھ چالو۔ لوہا ٹنوں کے حساب سے لوہے کا بنا ہوا ہوائی جہاز اڑ رہا ہے اور لوگ تسلیم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ نے انسان کو ایسی صلاحیت دی ہے اور انسان کو ایسی تخلیق سے ہمکنار کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ کیا کیا بنانے پر قادر ہو گیا۔ تو جب ہم ایک انسان کی بنائی ہوئی چیز اس کی قدرت پر یقین کر رہے ہیں تو بتائیے میرے رب کی قدرت کے کیا کہنے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک رات کیا، رات کے مختصر سے حصے میں اپنے محبوب کو لے جائے، آ جائے، بستر گرم رہے، کنڈی ہلتی رہے، اسی کو تو واقعہ معراج کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آئیے واقعہ معراج آپ کو مختصراً میں بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چچا زاد بہن کے گھر محو آرام تھے، آرام کر رہے تھے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب بیداری فرماتے تھے، لیکن وہ کیا رات تھی کہ جس میں آپ سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتے میں نیند اور بیداری کے عالم میں تھا، اس کے درمیان میں تھا۔ اللہ اکبر! اللہ پاک جبریل امین کو حکم دیتا ہے کہ فرشتوں کی جماعت لے کر جاؤ۔ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جنتی حلہ لے کر جبریل امین حاضر ہوئے ام ہانی کے گھر۔ دیکھا کہ محبوب سو رہے ہیں، عرض کی یا اللہ تیرا محبوب تو سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، میں کیسے نیند میں خلل ڈالوں، میں کیسے بیدار کروں؟ اللہ پاک نے فرمایا جبریل اپنے کافوری ہونٹ، اپنے کافوری ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ میرے محبوب کے تلووں پر لگا، اس کی ٹھنڈک سے وہ بیدار ہو جائے گا۔ پھر اس کو معراج کا مجدہ سنا۔ اللہ اکبر! یہ نوری فرشتوں کے سردار تھے جو آج قدم مصطفیٰ چومنے کے لیے جھک رہے تھے۔ اپنے کافوری ہونٹ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو چوما، جس کی ٹھنڈک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کا مجدہ سنایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم پاک کے پاس لایا گیا، قلب اطہر سینے مبارکہ سے نکالا گیا، شرح شق صدر ہوا، سینے مبارکہ کو چیرا گیا، قلب اطہر کو دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو آب زمزم سے جبریل امین نے غسل دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور پھر جنتی حلہ زیب تن کیا۔ 70,000 فرشتوں کی فوج ہے، اللہ پاک نے جنت کو بھی سجانے کا حکم دے دیا، آسمان و زمین کو بھی روشن کر دیا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، زمین کو آبادیاں مبارک، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ اکبر! اب سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ جبریل امین جنت سے ایک براق لے کر آتے ہیں۔ جنت میں بہت ساری براقیں تھیں۔ جبریل امین نے کہا کہ میں کس براق کو چنوں؟ جنت میں بہت سارے براق برق سے، برق کا مطلب ہوتا ہے بجلی، اتنی تیزی کے ساتھ براق سفر کرتا، اس کا قدم اگلا قدم وہاں پڑتا جہاں اس کی نگاہ پڑتی۔ ہم اگر کسی اونچی جگہ سے دیکھیں حد نگاہ تک ہماری نگاہ جائے گی، اور وہ اتنی تیزی سے سفر کرتا تھا براق کہ جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا پہلا قدم جاتا۔ آنن فانن مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ اچھا، براق کا بھی ایک پرکیف واقعہ ہے کہ جنت میں ہزاروں براق، اور جب یہ حکم ملا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات براق پر سوار کیا جائے گا تو تمام براقوں نے اپنے آپ میں تکبر شروع کر دیا کہ میں سب سے خوبصورت ہوں، میں سب سے خوبصورت ہوں، مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری بنایا جائے گا، مجھے سواری بنایا جائے گا، مجھ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے۔ سب اپنے آپ کو سمجھنے لگے۔ ایک براق تھا، علماء فرماتے ہیں، جو آنسو بہا رہا تھا، جو رو رہا تھا، اور وہ اس لیے رو رہا تھا کہ میں کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنوں، مجھ پر نبی آخر الزماں تشریف فرما ہوں گے، میں اس قابل ہی نہیں ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں جو عاجزی کرتا ہے اللہ اسی کو پسند فرماتا ہے۔ جبریل امین نے اسی براق کو لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور براق آنن فانن مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا۔ اب سفر معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دوران سفر 3 جگہوں پر نماز ادا فرمائی۔ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آپ نے نماز ادا فرمائی،
تیسری طور سینا، طور پہاڑ پر جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تیسرا بیت لحم پر جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ مسجد اقصیٰ پہنچے، ایک مخصوص جگہ پر جو آج تک نشانی کے طور پر موجود ہے، وہاں براق کو باندھا گیا تھا، حضور علیہ السلام نے وہاں جبریل امین نے براق باندھا، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں موجود ہیں، تمام انبیاء کرام اول تا آخر سارے موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا قدمنی جبریل، تو جبریل نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے تمام نبیوں کی امامت کی، تمام نبی میرے مقتدی بنے، میں نے امامت کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا اسٹیپ، اگلا سفر شروع ہوتا ہے بیت المقدس سے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر۔ اللہ اکبر، ایک نور کی سیڑھی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے معراج میں صرف براق استعمال نہیں ہوا، 5 قسم کی سواریاں واقع معراج میں اس سفر معراج کے لیے منتخب کی گئیں۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق تھا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک ایک نور کی سیڑھی تھی، میرے آقا اس سیڑھی پر چڑھے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ اس پہلے آسمان پر پہنچے تو نور کی سیڑھی تھی، پھر جب دوسرے آسمان سے 7ویں آسمان تک گئے تو فرشتوں کے پروں پر گئے۔ کس کے پروں پر؟ فرشتوں کے پروں پر، انبیاء کرام سے ملاقات کرتے جاتے، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے پر گئے، کیونکہ سارے فرشتے 7ویں آسمان پر رک جاتے ہیں۔ اب آگے کون جاتے ہیں؟ جبریل امین۔ اب جبریل امین اپنے پروں پر لے کر گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا آیا، جبریل امین ٹھہر گئے، وہ کہا یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری حد ہے۔ کہا جبریل نے سدراہ تک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے خدا جانے نبی جانے، یا رسول اللہ میری رسائی یہاں تک ہے، اگر میں آگے گیا تو میرے بال و پر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین رک گئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتوں کے سردار ہیں، تمام فرشتے ان کے ماتحت ہیں، لیکن ان کی بھی رسائی سدرۃ المنتہا ہے۔ میرے آقا کیسے نور والے ہیں جو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے تشریف لے گئے۔ اگر وہ نوری فرشتوں کے سردار جبریل امین جو خالص نور سے بنائے گئے سدرۃ المنتہا سے آگے جائے تو جل جائے، آگے نہیں جا سکتے۔ اللہ نے میرے آقا کا نور کیسا بنایا، حضور کیسے نور والے ہیں، تمام نوروں میں سب سے اول نور آپ کا ہے، سب سے پہلا نور آپ کا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے گئے اور جبریل امین رک گئے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا ہوا دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ اب آپ کو ایک عشق کی محبت کی بات بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا واقعہ حضرت ابراہیم کا کہ جب نمرود نے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں ڈالا تو آپ نمرود کی آگ میں گئے تو کون آیا تھا آپ کو بچانے؟ جبریل امین۔ وہ کہا کہ حضور اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیں، اگر کوئی سوال ہے تو کریں، یہ محبت کی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو جبریل امین نے پوچھا، جبریل امین کے سوال پر حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ حسبی ان سوالی، میں تیرے سوال سے محتاج، میں تیرے سوال کا محتاج نہیں ہوں، کیونکہ میرا حال میرے رب کو پتہ ہے، میرا حال میرا رب جانتا ہے، میں کسی سے کیوں کہوں؟ آپ نے مدد نہیں لی جبریل امین کی، فرمایا حسبہ حالی حسبی ان سوالی، میں اپنے سوال سے مستغنی ہوں، میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ جس رب نے مجھے آگ میں بھیجا ہے یہ کس کی مرضی سے ہوا؟ رب کی مرضی سے ہوا نا، وہی رب مجھے بچائے گا۔ تو پھر حکم آیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ گلزار بن گئی، حضرت ابراہیم کتنے دنوں تک اس آگ میں رہے، جلا نہ سکی، لیکن علماء فرماتے ہیں جبریل امین نے پوچھ کر احسان کیا۔ ایک بندہ مشکل میں کسی سے کچھ پوچھتا ہے، اگرچہ مدد نہیں کر سکتا، اس کا پوچھنا ہی کافی ہوتا ہے، یہ بھی ایک احسان ہوتا ہے کہ یار مشکل وقت میں اس نے پوچھا تو صحیح، کسی نے تو پوچھا ہی نہیں لیکن اس نے تو پوچھا، تو گویا کہ ایک چھوٹا سا احسان رہ گیا تھا۔
اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس احسان کا بدلہ دیا میرے آقا نے معراج کی رات۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، کوئی سوال ہے تو بتاؤ، میں اپنے رب کے حضور جا رہا ہوں۔ ما حاجتک یا جبریل، اے جبریل تیری کیا حاجت ہے؟ ارے عاشقو سنو، جبریل امین محبوب کی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، جبریل امین کی عرض سنو، جبریل امین کی تمنا سنو۔ جبریل امین کہنے لگے یا رسول اللہ بس میری یہ حاجت ہے، میرا یہ سوال ہے، صلی اللہ، آپ اللہ سے یہ کہیے گا، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ عرض کیجئے گا صلی اللہ ان ابسط علی جناحک، کہ جب آپ کی امت پورے صراط پر سے گزرے تو مجھ جبریل امین کی یہ تمنا ہے کہ آپ کی امت کے قدموں کے نیچے میں جبریل اپنے پر بچھا دوں، میں جبریل اپنے پر بچھا دوں۔ اللہ کیا تمنا کی ہے جبریل امین ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کریں، اے صراط والو، پورے صراط پر جانے والو، جبریل امین کو بتاؤ، اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، اپنے پروں کو فرش بنائیں، آئیں اور امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھائیں، فرش بنائیں۔ اہل صراط روح امی کو خبر کریں، جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں۔ لیکن امام اہل سنت فرماتے ہیں ہم تو حضور کے عاشق ہیں، ہم کسی اور سے کیوں مانگیں؟ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ ہم جبریل امین سے کیوں مانگیں، کیوں بلائیں؟ ہم تو جن کے ماننے والے ہیں ہم انہی کو پکاریں گے۔ فرماتے پل سے اتارو یا رسول اللہ، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اگر جبریل امین پر بھی بچھا دیں تو یا رسول اللہ ہمیں پل صراط سے ایسے گزار دیجئے کہ ان کے پروں کو بھی خبر نہ ہو اور آپ کی یہ امت گزر جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو اب یہ تمنا تھی جبریل امین کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، پھر حضور آگے جاتے ہیں، مقام مستویٰ آتا ہے، ایک مقام آتا ہے مقام مستویٰ، پھر حضور اس سے اور آگے بڑھتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے عرش، پھر حضور اور آگے جاتے ہیں، آگے چلتے چلے جاتے ہیں، صدائیں آتی ہیں ادنو یا محمد، ادنو یا احمد، اے محمد قریب آئیے، اے احمد قریب آئیے۔ حضور کو یہ صدائیں آتی تھی اور سرکار رف رف پر ایک نورانی تخت پر بیٹھ کر آگے بڑھتے جاتے تھے۔ اب آپ وہاں پہنچے جہاں یہاں وہاں آگے پیچھے اب کب جب سب الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب الفاظ جگہ کے لیے آتے ہیں، مکان کے لیے آتے ہیں۔ جہاں کوئی جگہ ہو، میرے آقا تو لامکاں پہنچ گئے تھے جہاں کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور وہاں اللہ پاک کا دیدار کیا، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ پاک کا دیدار کیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس ہم نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ علماء کچھ تفصیل اس کی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہمارے آقا پہنچے تو عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ جو ہم التحیات پڑھتے ہیں نا نماز میں، جو واجب ہے پڑھنا، ایک ایک حرف اس کا پڑھنا واجب ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گا بھولے سے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ دی تو نماز کو دہرانا پڑے گا۔ یہ وہی معراج کا حصہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ تو علماء نے کچھ بیان کیا ہے اپنے اپنے طور پر، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی فعلی بدنی ساری عبادتیں، سارے سلام، ساری تحیت مولا تیرے لیے۔ وہاں سے جواب آیا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے نبی میرا سلام بھی تجھ پر، میری برکتیں بھی تجھ پر، میری رحمتیں بھی تجھ پر۔ اب دیکھو اپنی امت کو نہیں بھولے میرے آقا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا تیرا سلام میرے بندوں پر، نیک بندوں پر، تیرے نیک بندوں پر، میری امت پر، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ ایسے مقام پر پہنچ کر میرے آقا واپس آ گئے، یہی محبت ہے امت سے، ورنہ حضرت ادریس بھی تو گئے تھے واپس نہیں آئے جنت میں۔ حضرت ادریس کا واقعہ سنا ہے؟ آپ گئے تو واپس ہی نہیں آئے۔ میرے آقا تو اللہ کا دیدار کرنے گئے، اللہ پاک کا دیدار کیا اور پھر مخلوق میں واپس آ گئے۔ یہ بہت کمال محبت ہے اپنی امت سے کہ اس جگہ پہنچ کر واپس آ گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس مقام خاص میں پہنچے اور اپنی امت کو یاد رکھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جو نہ بھولا
ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، صبح و شام ان کی یاد کیجیے، کثرت سے درود پاک پڑھیں جو ہمیں کہیں نہیں بھولے، قیامت کے دن بھی ہمیں نہیں بھولیں گے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں تلاش کروں؟ وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، والدین بھی اپنی اولاد کو بھگائیں گے، کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن میرے آقا بھی امت کے لیے پریشان ہوں گے، غمگین ہوں گے۔ عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا۔ ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے، پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا۔ وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ، ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا۔ کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی صراط پر ان کو پکارتا ہوگا۔ مقام فاصلوں پر کام مختلف کتنے، وہ دن ظہور کمال حضور کا ہوگا۔ حسن ان کی ولادت کا آج شعرا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کہیں نہیں بھولے، قیامت کے دن بھی دوڑ لگائیں گے اپنی امت کے لیے، لیکن ہم بھول گئے۔ ہمیں تو درود پڑھنے یاد نہیں رہتا، ہم بھول گئے، ہم اپنے نبی کی سنت کو بھول گئے، نبی کے طریقے کو بھول گئے، نبی کی باتوں کو بھول گئے، نبی کی یادوں کو بھول گئے۔ حالانکہ صحابہ کرام کی جان تھا ذکر رسول، عشق رسول۔ وہ حضور کو نہیں دیکھتے تھے، بےتاب رہتے تھے، حضور کی باتیں نہیں کرتے تھے، بےتاب رہتے تھے۔ اللہ ہمیں سچا عشق نصیب فرمائے، سچا عشق نصیب فرمائے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں وہی کامل ایمان والے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان تم میں سے کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر پیار نہ کرے۔ سب سے زیادہ محبت نبی سے کرنی ہے۔ تو ہم جن سے سب سے زیادہ ہمیں محبت کرنی ہے، یا جن سے محبت کا ہم دعویٰ کریں اور ان کی سنت کو نہ اپنائیں، ان کے طریقے کو نہ اپنائیں، یار یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ یہ کہاں کی محبت رسول ہے کہ ہم ان کے طریقے کو نہ اپنائیں، ہم ان کی سنت کو نہ اپنائیں، ہم ان کی باتوں کو نہ اپنائیں، ہم ان کے مطابق اپنے چہروں کو نہ سجائیں؟ تو یہ کہاں کا عشق رسول ہے؟ آج ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ غسل کا طریقہ نہیں آتا، نماز تو دور کی بات گئی جناب، یہاں وضو صحیح کرنا نہیں آتا۔ یہاں ہمارے نوجوان صرف لگے ہوئے ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، یوٹیوب پر، وہ یہی زندگی رہ گئی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نہ ماں باپ کی سننی ہے، نہ ماں باپ کا ادب و احترام، نہ بڑوں کے پاس بیٹھنا، نہ بڑوں سے محبت، نہ بڑوں کا ادب، نہ چھوٹوں پر شفقت۔ ابے ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں بھائی؟ بد نگاہی، بولیں تو گالی گفتار، بولیں تو فحش کلامی، ذہنوں میں گند بھرا ہوا ہے، آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے۔ تو بتائیے دل پاکیزہ کیسے ہوگا؟ دل کیسے لگے گا عبادت میں؟ دل عبادت میں کیسے لگے گا؟ 40 سیکنڈ میں ترکی میں کیا ہوا؟ 40 سیکنڈ، صرف 40 سیکنڈ میں سب برباد ہو گیا۔ جو سو رہا تھا وہ سوتے ہی رہ گیا۔ جو 40 سیکنڈ کا زلزلہ تھا آپ سب جانتے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جو زلزلے میں شہید ہوئے۔ لیکن آپ دیکھو کہ جو رات کو سویا تھا اس امید پر کہ صبح کام پر جاؤں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، صبح یہ کروں گا، وہ اٹھ ہی نہ سکا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ انتقال کر گئے۔ ہم گناہ کرتے کرتے سوتے ہیں۔ کون اس امید سے سوتا ہے کہ صبح فجر پڑھنی ہے؟ بتائیے مجھے۔ پورے دن کی نمازیں، پورے مہینے کی نمازیں قضا کر کے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں کیسے؟ اور یہ نیت بھی نہیں ہوتی کہ صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ نیت کیا ہوتی ہے؟ صبح کام پہ جانا ہے، بچوں سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ یہ کب بولیں گے صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے؟ یہ کب ذہن بنائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کر لیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو گرا دیا۔ ہم نے کیا دین بچایا اپنے لیے؟ ایک اسلامی بھائی کے گھر محفل تھی تو وہ ان کا بیٹا مجھے لینے آیا، میں گفتگو کرتے ہوئے اس سے جا رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی کیا کر رہا ہو آج کل؟ بولا میں پڑھائی کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اچھا۔ بولا فرسٹ ایئر میں نے کہا اس کے بعد؟ بولا انٹر کروں گا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ بولا پھر آگے اور پڑھوں گا، انجینئرنگ کروں گا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ اور پڑھوں گا۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ بولا پھر جاب کروں گا اچھی سی۔ میں نے کہا اس کے بعد؟ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا شادی کرو گے؟ پھر اس کے بعد؟ میں نے کہا پھر مر جاؤ گے اور کیا کرو گے؟ ابھی میں نے کہا تو دین کدھر گیا؟ دین تو سیکھا ہی نہیں، نہ قرآن سے ہی پڑھنا سیکھا، نہ دین کا علم سیکھا، تو دین کدھر ہے؟ جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا اللہ کی عبادت کرنا، اس عبادت کا طریقہ سیکھنا کدھر ہے؟ کہاں سیکھا ہم نے؟
ایسی دنیا سے جانے کا ارادہ ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، اور جن کو پڑھنا بھی آتا ہے وہ پڑھتے کب ہیں؟ تو میرے بھائیوں اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں. خدا را مہنگائی ہوتی ہے، دل ڈاما ڈول ہونا شروع ہے، دل بیٹھے جاتا ہے. ہو بجلی کے بل، نرخ بڑھ گئے بجلی کے، پیٹرول میں اتنا اضافہ ہو گیا. آپ نے ایک نماز چھوڑ دی، آپ کو تکلیف ہوئی؟ سب فکر ہے تو دنیا کی فکر ہے، ارے آخرت کی فکر کب ہوگی بھائی؟ ہمیں دل بیٹھا جاتا ہے بالکل. اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ وہ اتنی نمازیں چھوڑ دی، کبھی بولا اب کیا ہوگا؟ والدین کی نافرمانی، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت تمہارے گھر میں، ان کو تم رلاتے ہو، تکلیفیں دیتے ہو، کبھی سوچا کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دی تو جہنم مقدر ہوگا، دنیا بھی برباد ہوگی. اس طرح کی کتابوں میں باتیں لکھی ہیں کہ جو اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دے، اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے. اللہ اس کا رزق بند کر دیتا ہے، تنگی دے دیتا ہے اس کو. قرآن میں ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتا ہوں، تنگی میں مبتلا کر دیتا ہوں اس کو. تو پیارے بھائیوں، آج معراج کی رات ہے. بس آج نیت کر لیں کہ میں نے اللہ کے ذکر سے منہ نہیں پھیرنا. ذکر کیا ہے؟ نماز، قرآن، نیکی کی دعوت، دین کی باتیں، اور پھر اپنے اوپر دین کا آنا، اپنے اوپر دین کو نافذ کرنا. یہ ایک مسلمان کی علامت ہے. نیت کرنے کہ کم از کم میں آج سے کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. اور سونا ہے تو یہ نیت کر کے سونا ہے کہ فجر میں اٹھنا ہے میں نے. ٹھیک ہے، آج پکا وعدہ کریں. معراج کی رات ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے ہمارے لیے. اور اللہ کی رحمت دیکھیں کہ جو پڑھے گا 5 اس کو ثواب 50 کا ملے گا. تو آج پکی سچی نیت کریں. اور نماز کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، نماز کے بارے میں بھی سیکھنا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہم نے دیکھ کے نماز پڑھنا شروع کی ہے. ابا کو دیکھا، کبھی کسی کو دیکھ لیا، کبھی کسی کو دیکھ لیا، نماز سیکھ گئے. بھائی ایسے تھوڑی سیکھتے. نماز کو پراپر پڑھ کے سیکھنا پڑتا ہے. نماز بھی سیکھی جاتی ہے. جس طرح گاڑی سکھانے والا ایک بندہ موجود ہوتا ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی تھوڑی گاڑی چلانا شروع کر دے گا. ایک بندہ موجود ہوگا، اس کے پاس آپ جاؤ گے تو اچھا چلانا سیکھو گے، وہ آپ کو سکھائے گا. تو ہم نے نماز کو ایسی سمجھ لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضور ہمیں کہیں نہیں بھولے. معراج کی رات بھی یاد رکھا. اللہ اکبر، اللہ پاک کا دیدار کیا، پھر واپس تشریف لائے. تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور آپ نے مشورہ دیا کہ میں پچھلی امتوں کو جانتا ہوں اور مجھے تجربہ ہے، آپ واپس جائیں. امت اتنی استطاعت نہیں رکھتی کہ 50 نمازیں پڑھے گی. یار اگر 50 فرض ہو جاتی ہمارا تو کباڑا ہو جاتا. تو سوچتا ہوں کبھی ہم سے 5 نہیں پڑھی جاتی، 50 کیسے پڑھتے؟ لیکن اللہ والے پڑھتے. نیک بندے جن کو پڑھنی ہوتی وہ پڑھتی. وہ کہتے ہیں نا، جس کو کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور نہ کرنے کے 100 بہانے. بندہ بیماری کی حالت میں بھی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جو نماز کا پابند ہوتا ہے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ ہٹا کٹا نہیں پڑھے گا، نماز چھوڑ دے گا. کبھی یہ بہانہ ہوگا. اسی طرح روزہ خور ہوتے ہیں. تھوڑا سا سر میں درد ہوا، بھائی روزہ چھوڑ دیا. رمضانوں میں کتنے روزہ خور آپ کو ملیں گے. شروع میں جذبہ ہوتا ہے، بعد میں وہ بھائی جناب روزے چھوڑ دیتے ہیں، بعض روزے توڑ دیتے ہیں اور کفارہ لازم آ جاتا ہے. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، اور آپ کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے. پھر 5 نمازیں کم ہوئیں، پھر واپس تشریف لائے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے اور کہا کہ اور مزید کم کروائیے. یوں آنا جانا ہوا. 9 بار حضور علیہ السلام دوبارہ گئے، دوبارہ آئے، دوبارہ گئے، دوبارہ گئے. تو پھر یوں 5 نمازیں کم ہوتی جاتی اور 50 سے 5 رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملے رستے میں؟ حضرت ابراہیم بھی مل سکتے تھے، حضرت اسماعیل بھی مل سکتے تھے، دیگر انبیاء بھی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں ملے؟ اس لیے کہ دنیا میں دیدار کی تمنا آپ نے ہی کی تھی. کیا کہا تھا؟ ربی ارینی انظر الیک، اے میرے رب مجھے دکھا اپنا جلوہ، میں تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں. اور 9 مرتبہ علماء کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ آپ نے تمنا کی تھی دیدار کی، اس لیے 9 مرتبہ نبی پاک کی زیارت کروائی گئی. 9 مرتبہ آپ نے تمنا کی کہ مجھے اپنا جلوہ دکھا. اللہ نے فرمایا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں میرا کلیم ہے، میرا محبوب ہے. ولکن انظر الی الجبل، کوہ طور پر کھڑے تھے، فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، ہم اس پر اپنی تجلی ڈالیں گے. اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا تو مجھے دیکھ لے گا. فسوف ترانی. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا.
تو جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور نہ دیکھ سکے. تو پھر معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ اللہ پاک کا دیدار کر کے واپس آ رہے تھے گویا کہ فرمایا گیا کہ اے موسیٰ تو نے مجھے تو نہیں دیکھا, تو مجھے تو نہیں دیکھ سکتا, چل اس کو دیکھ لے کہ جو میرا دیدار کر کر آ رہا ہے, اس کو دیکھ لے جس نے میرا دیدار کیا ہے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور یوں 9 بار آنا جانا ہوا اور 50 نمازوں سے 5 رہ گئیں. اللہ ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بھائیوں, نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے. نماز کی پابندی کریں. ماہ رجب جا رہا ہے, شعبان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ آپ پاشی کا مہینہ ہے اور پھر اس کے بعد رمضان ہے. اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ عبادت کریں گے, ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریاں پریشانیاں دور فرمائے گا. کیونکہ برکت جو ہے نا, برکت وہ اللہ کے ذکر میں. برکت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چیز ہو وہ زیادہ ہو جائے, تھوڑی چیز میں گزارا ہو جائے, یعنی چیز تھوڑی ہے لیکن وہ پوری ہو جائے, کافی ہو جائے, اس کو کہتے ہیں برکت. آج برکت اٹھا لی گئی کیونکہ بے نمازی کی سزاؤں میں سب سے پہلی سزا یہ ہے کہ اس کے رزق سے برکت اڑ جاتی ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں. دعا بھی کریں اپنے ملک کے لیے, اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو استحکام عطا فرمائے, اس کی معیشت کو استحکام عطا فرمائے. اور جو بیچارے مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں, غریب, اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نظر فرمائے, سب کے مددگار پیدا فرمائے. لیکن توکل کمزور نہیں ہونا چاہیے, توکل مضبوط رکھیں, ٹینشن نہیں لیا کریں. وقتی طور پہ آزمائش پریشانی ہوتی ہے, پریشان وہی ہوتا ہے جو اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے, اور وقتی طور پہ وہ جناب جذبات میں آگے پڑھ لے گا, اس کے بعد پھر چھٹی. تو یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب تنگی ہوتی ہے تو اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتے ہیں, اور جب اللہ تنگی دور کر دیتا ہے تو ایسے صاف نکل جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ منافقین اور کافروں کی علامت قرآن میں ذکر کی گئی ہے. تو مسلمان پر اگر تنگی پریشانی آتی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ڈھارس دیتا ہے, سکون دیتا ہے, صبر دیتا ہے. توکل اپنا مضبوط رکھیں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو رب مہنگائی سے پہلے کھلاتا تھا وہی رب مہنگائی میں بھی کھلاتا ہے. نہیں, واللہ خیر الرازق, رزق کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے. رزق ایسے دیتا ہے وہ کہ ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی. رزق کا اس نے, بندے کا توکل مضبوط ہونا چاہیے. توکل مضبوط ہوگا اللہ کی ذات پہ, کوشش کرتے رہیں, اور کہتے نا نیت صاف منزل آسان. اور اپنے وطن کے لیے دعا کریں. اللہ پاک کسی نیک کے صدقے میں, معراج کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پر رحمت کی نظر فرمائے. بالخصوص ہمیں ایسے حکمران عطا کرے کہ جو محب وطن ہوں, مخلص ہوں اور عوام کے لیے سوچتے ہوں. غربت کے چکر میں غریبوں کا خاتمہ نہ کرتے ہوں, یا تو غریبوں کا خاتمہ کیا جا رہا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. روزانہ اپنے وطن کے لیے دعا کریں, دعا سے کیا کچھ نہیں ہو جاتا. اور پھر دیکھیں حدیث بھی ہے کہ اعمالکم اموالکم, اعمالکم, تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہارے حکمران ہے. تمہارے اعمال کا نتیجہ ہی تمہارے حکمران ہے. جیسی رعایا ویسے حکمران, جیسے ہم ویسے ہمارے حکمران. ہمارے کو بھی کہیں موقع ملے ڈنڈی مارنے کا تو ہم کہاں چکتے ہیں ڈنڈی مارنے میں. دھوکہ, فریب, جھوٹ, غیبت, ایک دوسرے کو لوٹنے میں لگے ہوئے, لوٹ مار مچائی ہوئی ہے. پیچھے سے چیز اتنی مہنگی نہیں ہوتی جتنی ہم کر دیتے ہیں. یہ تو مسلمان کا حال ہے. تو یہ یاد رکھیے گا, دھوکہ ہے نا, دھوکہ, دھوکے کو اپنی جگہ سے بڑی محبت ہے. دھوکہ اپنی جگہ سے بڑا محبت کرتا ہے. یہ جہاں سے چلتا ہے نا وہیں پر واپس آ جاتا ہے. دھوکے کو اپنے مقام سے بڑی محبت ہے. جہاں سے یہ دھوکہ چلے گا وہیں گھوم کر واپس آ جائے گا. آپ نے کسی کو دھوکہ دیا ہے, واپس آپ کے پاس آئے گا پلٹ کر. لہذا جس سے جتنا ہو سکے مسلمان کی خیر خواہی کریں. عبد الحبیب بھائی فوراً ترکی چلے گئے. جیسی زلزلہ آیا سب سے پہلے دعوت اسلامی کا قافلہ وہاں پہنچا ہے. دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF ترکی میں جو زلزلہ زدگان ہے, سب سے پہلے دعوت اسلامی وہاں پہنچی ہے. اور ہمارا مدنی مرکز, ہمارے 5 مرکز ہیں دعوت اسلامی کے وہاں ترکی میں. کتنے؟ 5 مرکز ہیں دعوت اسلامی کے. وہ بھی زلزلے میں متاثر ہوئے, زلزلے میں متاثر ہوئے. تو عبد الحبیب بھائی 3 دن وہاں رہیں, اور جو وہاں کے حالات ہیں نا وہ انہوں نے بیان کیے ہیں کہ وہاں مطلب پوری کی پوری عمارتیں گر گئیں. لوگ روڈ پر آ گئے, برف باری اور سردی اتنی شدید کہ وہ منفی میں جاری, اور اوپر سے بارش, برف باری الگ, اور لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے رات میں. بتا یار, 40 سیکنڈ میں جو پہلے امیر تھا, جس کی پراپرٹی تھی,
جس کا جناب سب کچھ تھا، سب کچھ ختم ہو گیا 40 سیکنڈ کے بعد۔ ایک بڑی دردناک خبر آئی کہ مالک مکان نے میرا کرایہ بڑھا دیا، میرے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس نے میری نہیں سنی۔ اب میں اور وہ دونوں ایک خیمے میں بیٹھے ہیں، میں اور وہ دونوں ایک خیمے میں بیٹھے ہیں۔ مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ اور اگر آپ دھوکہ دو گے تو یہ دھوکہ واپس چل کر آپ کی طرف آئے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کریں، اللہ پاک کو منائیں، نمازیں پڑھیں، سجدے کریں، درود پاک پڑھیں، یار اس میں برکت ہے۔ یہ چیزیں ہمیں دنیا سے روکتی تھوڑی ہیں، بلکہ اور ہمارا رزق بڑھا دے گی۔ حسب استطاعت راہ خدا میں دیں، آپ دیکھیں آپ کا رزق کہاں جاتا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا سیکھیں، بھلے 1 روپیہ دیں ضرور، دل سے دیں، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اللہ کی راہ میں دیں، آپ دیکھیں کہ کہاں سے برکتیں آتی ہیں۔ اور اس نیت سے دیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کروں گا۔ ہم سب صرف اپنے رشتہ داروں کو اگر سپورٹ کر لیں، یقین مانے غربت ہی ختم ہو جائے، رونا ہی ختم ہو جائے۔ اور امیر علیہ سنت فرماتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ شریعت کے مطابق نکالنا شروع کر دیں، ہمارا پاکستان خوشحال ہو جائے۔ تو یہ تمام باتیں، آج کی رات بڑی رات ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں ہم نے سنی، سمجھی، سیکھی، کاش ہم ان باتوں کو اپنائیں اور اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اس لیے دنیا میں نہیں آیا کہ میں ٹک ٹاک بناؤں، گانوں پہ ناچوں، بے ڈھنگی حرکتیں کروں، عجیب و غریب معاملات کروں، راتوں کو باہر بیٹھا رہوں چبوتروں پر اور جناب تیز تیز آواز سے گفتگو کروں، نہ کسی کا خیال کروں، نہ کسی لیڈیز کا خیال کروں، نہ کسی کے پڑوس کا خیال کروں، تیز تیز جناب آواز میں گانے گانا، گانے بجانا، اب تو فائرنگیں کرنا، یار یہ کیا، یہ مسلمان ہے کوئی؟ یہ مسلمان کا طریقہ تو نہیں ہے کسی کو تکلیف دینا۔ یہ سب ہمارے گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے، اور جب ہمارے گھر میں ہوتا ہے تو ہمارے کان سن، اور جب کسی دوسرے کے گھر میں ہوتا ہے اعتراض کا دروازہ کھل جاتا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو بھائی اپنے گھر سے ابتدا کریں نا پہلے، تو انشاءاللہ یہ معاملات بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے